فتنہ خبارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر کیا، متعدد سفارتی اقدامات کیے، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منی کی پشاور میں قبائلی مائدین سے گفتگو، کہا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ مقامی تعاون دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مائدین امن کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے قبائلی عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قبائلی رہنماؤں کا افغان طالبان رجیم کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے مقامی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں امن کی اہمیت پر زور دیا، کہا امن کے بغیر معاشی سرگرمیاں اور ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ایک بار پھر شروع۔ اس سے قبل پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے۔ ثالثوں کی درخواست اور طالبان کے اصرار پر مذاکرات دوبارہ شروع کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کا مرکزی مطالبہ ہے کہ افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف واضح اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ باجوڑ میں نور ولی کا نائب اور فتنہ خوارج کی رہبری شورا کا سربراہ مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ انتہائی مطلوب خارجی امجد عرف مزاحم سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خارجی کمانڈر طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن نعمان سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغان سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خارجیوں سے پاک کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے اربوں ڈالر کا پورا روڈ میپ دکھایا۔ میں نے کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ اتنے وسائل۔ محمد بن سلمان نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے۔ میری ٹیم اس وقت ریاض میں ہے، سعودی حکام سے ملاقات کی ہوگی۔ پاکستانی بچوں کے لیے نیا راستہ کھل رہا ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج بنایا۔ 2034 فیفا ورلڈ کپ میں ہزاروں ہنرمند سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا لیپ ٹاپ سے بات آگے نکل کر اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی پر آ گئی۔ بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچ کریں گے۔ لیپ ٹاپ بیگ پر لوگوں کی وجہ سے پروگرام میں کچھ ماہ کی تاخیر ہوئی۔ میں نے ٹیم کو کہا بیگ پر شہباز پاکستان کا لوگو مناسب نہیں، ان بچوں کا لوگو لگائیں۔ پورے ملک میں میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود بھی شریک۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں آزاد کشمیر کے لیے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی جائے گی۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے وقت کا تعین کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ عمان اور ایران سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی زرداری ہاؤس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔
کلرک سے کروڑ پتی بننے کا سفر۔ نیب پشاور کا کوہستان مالی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے گھر چھاپا، 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ رقم رنگ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی۔ نیب نے قیصر اقبال کی گرفتار اہلیہ کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ ذرائع نے بتایا میاں بیوی پر 34 ارب روپے غبن کا الزام ہے۔ نیب نے اس سے پہلے ملزمان سے 14 ارب روپے ریکور کیے۔ میاں بیوی کو نیب نے ایبٹ آباد سے گرفتار کیا تھا۔ اسکینڈل میں ملوث 20 سے زائد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ مرکزی ملزم قیصر اقبال CNW ڈپارٹمنٹ اپر کوہستان میں اگست 2013 سے بطور کلرک اور بعد میں ہیڈ کلرک تعینات رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی کابینہ کے لیے پہلے مرحلے میں 10 ارکان کی فہرست تیار کر لی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا بانی کی ہدایت پر صوبائی کابینہ کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ 10 افراد کا انتخاب کر لیا، باقی کے نام بھی زیر غور ہیں۔ بانی سے ملاقات سے متعلق ہائی کورٹ کا تحریری حکم نہیں ملا۔ تحریری حکم ملنے کے بعد ملاقات نہ کرائی گئی تو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر ضمن انتخاب، PTI کے خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کے امیدوار تاج محمد آفریدی نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ بانی PTI کی جانب سے دی گئی ناموں کی فہرست میں رد و بدل کا انکشاف۔ 1 اکتوبر کو بانی PTI نے جیل ملاقاتوں اور کیسز کے معاملات دیکھنے کے لیے 3 ارکان کو نامزد کیا تھا۔ حامد خان، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر شامل تھے۔ طے ہوا تھا علی ظفر ہی ملاقاتیوں کے نام جیل انتظامیہ کو دیں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے سلمان اکرم راجہ کا نام علیمہ خانم کے کہنے پر شامل کیا گیا کیونکہ علی ظفر مخالف گروپ کے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کابینہ کے لیے بھی چند روز پہلے بانی نے مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کے نام دیے تھے۔ بعد میں دوسرے گروپ نے کہا کوئی نام پارٹی سربراہ کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کی 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے بولیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت، افغان سرزمین سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے عالمی سطح پر ذمہ دار تعمیری کردار اور بڑھتے ہوئے تعاون کو سراہا گیا۔ کراچی کے مواج گوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگی آگ بے قابو، شعلوں نے قریبی گودام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 13 فائر ٹینڈرز 3 اطراف سے آگ بجھانے میں مصروف، فائر فائٹرز کی فوم کی مدد سے بھی آگ بجھانے کی کوشش۔ 5 گھنٹے سے زائد گزر گئے، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ SP عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے، 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی۔ انکوائری کمیٹی کو SP عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول۔ رپورٹ کے مطابق SP عدیل کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے SP عدیل اکبر کے عملے اور ماہر نفسیات کا بیان بھی ریکارڈ کیا۔ NCCIA کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو FIA لاہور نے گرفتار کر لیا۔ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، ڈیپٹی ڈائریکٹر NCCIA نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دی۔ عثمان احمد نے بتایا ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، ڈر کر چھپ گیا تھا۔ شبر زیدی پر بطور چیئرمین FBR اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، FIA اینٹی کرپشن سرکل نے کراچی میں شبر زیدی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کے خلاف FIA میں مقدمہ درج۔ شبر زیدی نے بطور چیئرمین FBR 16 ارب روپے غیر مجاز طور پر جاری کیے۔ جن کمپنیوں کو رقم جاری کی گئی وہ شبر زیدی کی کلائنٹس تھیں۔ مقدمے کا متن
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پہلے چالان کی معافی کی ہدایت جاری کر دی. کہا دوبارہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان ادا کرنا ہوگا. اپنی حفاظت کی خاطر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. پولیس بھی قانون سے بالاتر نہیں. ہر شخص قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے. چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون میں تاریخی پیش رفت. چین نے پاکستانی خلاباز کے مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا. پاکستانی خلاباز کو چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت دی جائے گی. پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر خلائی مشن میں حصہ لیں گے. خلا میں پاکستانی ماہر کی شمولیت دونوں ممالک کے درمیان منصوبے کا حصہ ہے. امریکہ کا چین پر آج ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان. صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی جنوبی کوریا میں ملاقات. صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو گئی, جلد دستخط کریں گے. ملاقات نتیجہ خیز رہی. نایاب معدنیات کے معاملات بھی طے پا گئے. سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی. چینی صدر کے ساتھ یوکرین نے معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں. تائیوان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا, جس کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے. چینی صدر نے کہا دونوں ممالک کو دوست اور پارٹنر ہونا چاہیے. غزہ میں سیز فائر کروانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی. مودی جی ہمت کریں اور صدر ٹرمپ کی باتوں کا جواب دیں. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی سرکار پر برہم. ایکس پر لکھا صدر ٹرمپ مسلسل ایک کے بعد ایک ملک میں مودی کی توہین کر رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے جنوبی کوریا میں ایسا کیا. صدر ٹرمپ مسلسل کہہ رہے ہیں انہوں نے مودی کو آپریشن سندور سے روکنے کے لیے تجارت روکنے کی دھمکی دی. امریکی صدر نے کہا 7 طیارے گرائے گئے. مودی جی گھبرائے نہیں, جواب دینے کی ہمت کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ جنگ کو فوری طور پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا. رائٹرز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے چینی ہم منصب سے ملاقات سے قبل پینٹاگون کو حکم دیا. سوشل میڈیا پر لکھا جب تمام ممالک نیوکلیئر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو امریکہ کو بھی کرنا چاہیے. امریکہ نے 1945 میں پہلا اور 1992 میں آخری بار جوہری تجربہ کیا تھا. روسی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا ماسکو نے پوسائیڈن نامی ایٹمی توانائی سے چلنے والے سپر تارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا. عسکری ماہرین کہتے ہیں یہ ساحلی علاقوں کو تباہ کر سکتا ہے اور وسیع تابکار سمندری لہروں کو جنم دے سکتا ہے. بھارت میں ناگالینڈ، منی پور، آسام اور دیگر ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں شدت اختیار کرنے لگیں. ناگالینڈ تحریک کے سربراہ نے بھارتی فوج کے جبر اور قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. بھارتی حکومت اور افواج کو واضح انتباہ جاری کر دیا. کہا اگر مودی ہم سے کھیلنا چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے, ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے. کبھی بھارت کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے. بھارت مقبوضہ کشمیر، منی پور، جوناگڑھ، ناگالینڈ جیسی ریاستوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہے. مودی کے زیر قبضہ ناگالینڈ جیسی کئی شمال مشرقی ریاستیں آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں. میں وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل کا دوبارہ جنگ بندی شروع کرنے کا اعلان. 24 گھنٹے میں صہیونی فورسز کے حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیل نے غزہ پر حملوں کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا. کہا حماس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملہ کیا جس کے بعد بمباری کی. اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر قطر اور ثالثوں کا تشویش کا اظہار. امریکہ کا کہنا ہے جنگ بندی جاری ہے. برمنگھم ایئرپورٹ پر 25 کلو ہیروئن سمگلنگ پر بارڈر فورس افسر سید شاہ سمیت 3 افراد پر فرد جرم عائد. این سی سی حکام کے مطابق منشیات پاکستان سے آنے والے سوٹ کیس میں چھپائی گئی تھی. سوٹ کیس مانچسٹر کے رہائشی زاہدہ پروین کا تھا. خاتون کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے کلاس اے منشیات درآمد کی سازش کا الزام لگایا گیا. برمنگھم کے رہائشی شاہد بٹ پر بھی کلاس اے منشیات درآمد منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. تینوں ملزمان کو عدالت نے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا.
کراچی کے علاقے قیوم آباد کے قریب اقرا یونیورسٹی کے سامنے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا. گندگی اور تعفن کے باعث یونیورسٹی کے طلبہ اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہر طرف کچرا اڑنے سے سانس لینا بھی محال ہو گیا. تعلیمی ادارے کے سامنے کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر بڑا سوالیہ نشان ہے. میٹا اور گوگل کے نمائندوں کی گورنر ہاؤس کراچی آمد. گورنرز انیشیٹو فری آئی ٹی پروگرام کا جائزہ. گورنر سندھ کے اقدام کو شاندار اور قابل تقلید قرار دیا. گورنر سندھ نے کہا میرا بس چلے تو بل گیٹس کو گورنر ہاؤس لے کر آ جاؤں. 24 کروڑ کے ملک میں میٹا کا ایک آفس بھی نہیں. ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں کہ ہمارے بچوں اور اساتذہ کو ٹریننگ دیں گے. لیپ ٹاپ اسکیم نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل دیں. لیپ ٹاپ اسکیم صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والی ڈیوائس ہے. وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی تقریب میں نوجوانوں کے تاثرات. کامران خان نامی نوجوان نے کہا وزیر اعظم کے ویژن سے متاثر ہو کر 400 بچوں کو ای کامرس کی تعلیم دی. بی بی درجان نے کہا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلا. رفیق آفریدی بولے لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. وزیر اعظم نے میرے خاندان کو سپورٹ کیا. ویمنز ورلڈ کپ سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کا ٹاکرا. ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم جیت کے ٹریک پر. 339 رنز کے تعاقب میں 200 کے قریب رنز بنا لیے. ممبئی میں آسٹریلوی ٹیم نے پہلے کھیل کر 338 رنز بنائے. لیچ فیلڈ نے سینچری، ایلسپیری اور ایشلے گارڈنر نے نصف سینچریاں بنائی. فائنل میں فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کو جنوبی افریقہ سے ہوگا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کی لاہور میں پریکٹس. سیریز کا دوسرا T20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو بآسانی 55 رن سے شکست دی تھی. پروٹیاز کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری. اور عجائبات کی سرزمین پر قدیم تہذیب اور ٹیکنالوجی کا ملا. قاہرہ میں اہرام مصر کے سائے تلے دنیا کا سب سے بڑا میوزیم کل سے عوام کے لیے کھل جائے گا. سیاح قدیم تاریخ سے جدید انداز میں متعارف ہوں گے. میوزیم سے سیاحت و معیشت کو فروغ ملے گا. سالانہ 7 ملین اضافی سیاحوں کی آمد متوقع ہے.